السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صفدر آفیشیل آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ویورز اینڈ سبسکرائبر اللہ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ایک سیریز سے ایک بیان کرنے لگا ہوں، مرنے سے ریلیٹڈ، مردوں کا زندہ ہونا، مردے سے باتیں کرنا، مردے کو قبرستان میں دفن کرنا، مطلب یہ ڈرانے والی باتیں ہیں۔ اگر کوئی مطلب کہ چھوٹے دل والی ہے یا کوئی چھوٹے دل والا ہے تو وہ پھر اعتراض کرے، ویڈیو نہ سنیں، کیونکہ ڈر تو لگتا ہی ہے، لیکن ویسے ڈرنا چاہیے نہیں۔ میں اکثر چونکہ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بیان کر دیتا ہوں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ خواب میں مردے کا زندہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے۔ حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دیکھے کہ مردہ سے زندہ ہوا ہے، مطلب پہلے مردہ تھا پھر زندہ ہو گیا، دلیل یہ ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، اچھا ہوگا۔ خاص کر اگر کسی نے مردے کو خوش دیکھا، اچھی حالت میں دیکھا، اور اگر زندہ کو مردہ دیکھے تو دلیل یہ ہے کہ اس کا حال بدحال ہو جائے گا۔ اس وقت تو بہت ہی زیادہ بدحال ہو جائے گا کہ اگر اس نے مردے کو ترش روح دیکھا، مین ناراضگی کی حالت میں، غصے کی حالت میں یا کسی پریشانی کی حالت میں دیکھا۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھ لیتا ہے، یا اپنی مردہ ساس کو زندہ کوئی دیکھ لیتی ہے، کوئی بہو، اور خوش اور پاکیزہ لباس میں دیکھ لیتی ہے، اور وہ اسے خوشی خوشی اسے باتیں کرتی ہے، اسے کھانے مانگتی ہے، اسے کپڑے مانگتی ہے، تو دلیل یہ ہے کہ وہ بندی یا بندہ دولت اور اقبال پائے گا، مطلب خوش بختی ہوگی، اسے رزق نصیب ہوگا بہت زیادہ، اور اس کے کام نیک ہونا، مطلب اس کا کام نیک ہو جائے گا، مین اس کی فیور میں ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی بندے نے اپنی ماں کو زندہ دیکھا تو دلیل یہ ہے کہ غم سے نجات پائے گی، کیونکہ ماں تو غموں سے چھٹکارے کا ایک ذریعہ ہے، ماں تو غموں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر عورت دیکھے کہ اس کا جو فرزند یعنی بیٹا ہے وہ زندہ ہو گیا ہے، دلیل یہ ہے کہ اس کا کوئی دور گیا ہوا ہسبینڈ یا اس کا کوئی بھی بندہ جسے وہ ملنا چاہتی ہے، وہ واپس آ جائے گا سفر سے۔ اگر کسی بندے نے کسی بیگانے کو، بیگانہ مردہ تھا، کوئی انجان تھا، اسے زندہ دیکھ لیا تو دلیل یہ ہے کہ مردے کے جو عزیز و اقارب ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، اس کا حال جو ہے نا، ان کا حال نیک ہوگا، مطلب اچھا ہوگا۔ کسی نے دیکھا کہ زندہ مر گیا ہے تو دلیل اول کے خلاف ہے، مطلب زندہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کے جو عزیز و اقارب ہیں اس کا حال بدحالی کی طرف چلا جائے گا، مطلب وہ بیچارے فقیر ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی بندے نے دیکھا کہ اس نے مردے کو زندہ کر دیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ کوئی کافر اس کے ہاتھ سے مسلمان ہوگا، کیونکہ جو مسلمان ہے، ایسے سمجھ لیں جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال وہ زندہ کی ہے اور نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے، تو کافر تو کوئی ذکر نہیں کرتا، تو کافر کی مثال مردہ سے کی جا سکے گی، اور مومن کی جو مثال ہے، جو اللہ کے ذکر میں مستغرق رہتا ہے، اس کی مثال زندہ سے ہے۔ تو اگر کسی بندے نے مردے کو زندہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب اس نے کسی کافر کو مسلمان کر دیا، مطلب اسے زندہ کر دیا۔ حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی بندہ اپنے ماں باپ کو غمگین حالت میں دیکھے اور میلے لباس میں دیکھے جو فوت ہو چکے ہیں، یاد رکھیں، تو دلیل یہ ہے کہ اس کی دولت اور اس کے اقبال میں نقصان ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے گھر میں ہے وہ۔ تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہم جس صفت پر، جس حالت پر، جس کنڈیشن میں ہم مردے کو دیکھیں گے، اسی حالت کو ہم زندہ پر قیاس کریں گے۔ مردہ اگر ٹینشن میں ہے تو آپ بھی ٹینشن میں چلے جائیں گے، مردہ اگر اچھی حالت میں آپ کو ملا ہے تو اس کا مطلب آپ بھی اچھی حالت میں ملے، کیونکہ مردہ اپنی طرف سے تو نہیں آ رہا نا، وہ وزٹ کر رہا ہو ہر جگہ پہ، وہ اللہ کی طرف سے ہی آئے گا جو کچھ بھی ہوگا۔ اور اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ دونوں کو اس نے کشادہ دیکھا، بڑے خوش لباس میں، پاکیزہ لباس میں دیکھا، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا سٹیٹس بڑھے گا، عزت اور مرتبہ پائے گا۔ اور اگر اس کے اگینسٹ دیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی عزت میں کمی ہوگی، بے عزت ہو جائے گا۔ حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی تو مر گیا تھا، اس نے کہا نہیں میں تو زندہ ہوں، دلیل یہ ہے کہ اس جہان میں مردے کی بات اچھی ہے، مطلب مردے اچھی حالت میں قبر میں موجود ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ کبھی نہ کہو، بلکہ مردہ خیال بھی نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور جو کچھ انہیں اللہ کے فضل سے ملتا ہے اس پر وہ خوش رہتے ہیں۔
تو یہ دیکھیں اب اس خواب کی جو یہ والی شکل ہے یہ ہم نے قرآن پاک سے نکالی ہے، تو کتنا اتھینٹک یہ والا ایک علم ہے جو اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اچھا، اسی آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مردہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ راست کہتا ہے، راست بین سچ کہتا ہے۔ مردہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے بشرط یہ ہے کہ شیطان نہ ہو، خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہو، تو مردہ جو بھی بولے گا وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور اگر کوئی بھی مردہ اپنے گھر میں بڑی خوشی خوشی آ کے بیٹھ گیا اور گپے لگانے لگ گیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ اس مردے کو صدقہ پہنچ رہا ہے، اس کے رشتہ داروں کی طرف سے جو دعا کی جا رہی ہے وہ بھی اسے پہنچ رہی ہے۔ تو اسے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ دیکھے کہ مردے نے اس کے اپنے گھر میں اسے گود میں پکڑ لیا، مطلب مردہ آیا گھر میں اور اس نے باتیں شاتیں کی اور اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، تو دلیل یہ ہے کہ وہ تندرستی، سلامتی، بیماری سے نجات پائے گا اور اسے دولت ملے گی۔ اور اگر کسی بندے نے دیکھا کہ وہ جو مردہ اس کے گھر میں آیا اور اس نے اس کو پکڑ لیا، تو اگر تو وہ اس کے رشتہ داروں میں سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مردہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی دعا دو، میرے لیے کوئی صدقہ کرو، اللہ سے میرے لیے کچھ مانگو۔ اور اگر کسی مردے کو اپنے اہل بیت میں سے کوئی بندہ خوش دیکھتا ہے کہ بھئی کوئی کزن تھا، کوئی بھائی تھا یا کوئی بھی ایسا بندہ تھا خوشحالی کی حالت میں کسی مردے کو دیکھتا ہے، تو اس کو آپ زندوں پہ فٹ کر دیں کہ اب صاحب خواب جو ہے یا اس کے گھر والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب خوشحالی کی حالت میں چلے جائیں گے۔ اب ایک اور موسٹ امپورٹنٹ شک ہے، اگر کسی بندے نے کسی اپنے اہل بیت میں سے کسی عزیز کو دیکھا جو مر گیا تھا لیکن وہ اس سے جھگڑا کرتا ہے اور اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اکثر اس طرح کے بہت سارے لوگ کمنٹ میں خواب پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو دلیل یہ ہے کہ مردے نے بھائی کچھ اسے وصیت کی تھی اور اس نے اسے پوری نہیں کی۔ اس کی تھوڑا اور میں ڈیٹیل میں بیان کروں تو جب بھی کوئی بھی مردہ آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی ساس آتی ہے، کوئی بہو آتی ہے یا کوئی بھی عورت ہے یا کوئی مرد خواب میں آتا ہے مردہ اور وہ آپ سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے یا جھگڑا نہیں بھی کر رہا ہوتا، آپ سے منہ پھیر رہا ہوتا ہے یا وہ آپ سے ہی ناراضگی شو ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے یا تو اس کا کوئی نقصان کیا یا اس کی کوئی وصیت پوری نہیں کی، یا ایسا نہیں تو کم از کم اس کا آپ سے کوئی اتنا زیادہ ڈیپلی ریلیشن تھا، یا وہ یہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اسے کچھ پڑھ کے ہدیہ کریں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی صالح ثواب کریں۔ دوستو لاسٹ اس کی کچھ شکیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنی ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں تاکہ یہ خواب آپ کے لیے جو ہے نا وہ بورنگ نہ ہو جائے۔ اور اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ مردہ اس کے پاس بڑی خوشحالی کی حالت میں آیا تو مطلب یہ ہے کہ دعا اور صدقہ اس کو پہنچ رہی ہے۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ مردہ آ کے اس سے بڑی مزے کی باتیں کرنے لگا ہے تو دلیل اس کی بالکل وہی ہے جو اوپر میں نے بیان کر دیا، اس کا حال اچھا ہوگا۔ دوستو یہ میرا ایک چھوٹا سا خواب تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اگر آپ نے بھی اس میں سے کچھ میں نے شکیں جو ہے نا وہ شارٹ کر دی ہیں جو اتنی زیادہ ریلیٹڈ نہیں تھیں۔ ہاں، ایک اور تعبیر بیان کر دیتا ہوں جو مجھے لگ رہا ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر کسی بندے نے مردے کو عاجز دیکھا اور بغیر لباس کے دیکھا تو دلیل یہ ہے کہ مردے کا حال اچھا نہیں ہے۔ اور اگر کسی بندے نے مردے کو دیکھا کہ وہ کان اس سے روتا ہے، مطلب کان کا اس کو درد ہو رہا ہے یا گردن میں درد ہو رہا ہے یا پاؤں کا درد ہو رہا ہے یا زبان میں درد ہو رہا ہے یا باڈی کے کسی بھی حصے پہ درد ہو رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جس عضو میں مردہ مطلب کہ پین کی حالت میں ہے اس عضو کا جو گناہ ہے اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ دوستو یہ میرا آج کا خواب تھا، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے بھی اس طرح کا کوئی خواب دیکھ رکھا ہے تو سمپل سا آپ کامنٹ کریں، واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، ویڈیو کے نیچے کر سکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا نہیں اور آپ کی جو ہے نا میرڈ ہے یا نہیں، خواب کی ٹائمنگ بتا دیا کریں۔ انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو آپ کی خواب کی تعبیر بتا دی جائے۔ انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔